اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف فیوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم ایک سیریز کر رہے ہیں ڈسکشن کی ایموشنل انٹیلیجنس پہ۔ ڈینیل گولمین اس کا فاؤنڈر بانی تو نہیں ہے، پائنیئر تو نہیں ہے، بٹ ہی از دی گائی ہو ایکچولی پٹ اٹ انٹو سم شیپ، اور اس کو انہوں نے پھر پبلش کیا، اور اس کے بعد سے موسٹلی ان کے نام کے ساتھ ہی یہ چل رہا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کچھ سال پہلے تک جو ان کی اپنی ڈیفینیشن تھی اس کے مطابق ایموشنل انٹیلیجنس کے 6 مین ڈومین تھے اور ان کے باقی سب ڈومینس تھے کو 12-13۔ ابھی جو انہوں نے ریویژن کی ہے اس کے مطابق ایموشنل انٹیلیجنس کے اب 4 مین ڈومینس ہیں اور 13 سب ڈومینس ہیں۔ اس میں سے ہم نے 3 مین ڈومینس کی گفتگو آلریڈی پچھلی نشستوں میں کر لی ہے، جس میں سیلف اویئرنیس سے بھی سٹارٹڈ ایکچولی، پھر اس کے بعد سیلف مینجمنٹ کی ہم نے بات کی، پھر اس کے بعد ہم نے سوشل اویئرنیس کی بات کی۔ آج ہم چوتھے ڈومین کی گفتگو کرتے ہیں جو آخری ڈومین ہے۔ اس میں 5 سب ڈومینس ہیں، تو یہ پروبیبلی 2 نشستوں میں بات مکمل ہوگی اور پھر یہ ٹاپک بھی ہم اس کے ساتھ ہی کمپلیٹ کر دیں گے۔ جو چوتھا مین ڈومین ہے وہ ریلیشن شپ مینجمنٹ ہے۔ اگر آپ سیکوینس پہ غور کیجئے ایموشنل انٹیلیجنس کی یہ جو ڈسکشن جو انہوں نے جس طرح سے ترتیب دی ہے ڈینیل نے، اسٹارٹنگ فرام سیلف اویئرنیس دیٹ آئی شوڈ نو مائی سیلف، ہو آئی ایم، واٹ آئی ایم، ایکچولی میرے کیا ایموشنل سیلف اویئرنیس، اس کا ایک ہی ڈومین سب ڈومین ہے اس کا، کہ آئی شوڈ نو مائی ایموشنل میک اپ، کہ میں کیا ہے، کس طرح سے میری ایموشنس ایکچولی پلے کرتی ہیں، کس طرح سے میں ری ایکٹ کرتا ہوں چیزوں کو، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر اس کے فوراً بعد پھر جب ہم سیلف اویئرنیس کر لیتے ہیں حاصل، تو پھر سیلف مینجمنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر سیلف مینجمنٹ کا ڈومین شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے جو 4 سب ڈومینز ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ وہاں سے آگے چلتے ہیں تو ہم اپنی ذات سے نکلیں گے تو باہر نکل جائیں گے پھر، تو سوشل اویئرنیس از دی 3rd مین ڈومین۔ اور جب ہم سوشلی اویئر ہو گئے اور ہم نے کوئی سوشلی انٹریکشن بھی شروع کر دیا، تو پھر لاجیکلی پھر ریلیشن شپ مینجمنٹ از دی نیکسٹ اسٹیپ۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت فلو ہے جو بالکل ترتیب سے چل رہا ہے۔ تو ریلیشن شپ مینجمنٹ آج کا مین ڈومین ہے۔ اور ریلیشن شپ دیکھیے، وی آل نو کہ کئی طرح کے ریلیشن شپس ہیں ہمارے، کچھ نیچرل ہیں، کچھ ہمارے ایکوائرڈ ہیں۔ نیچرل وہ ہیں یعنی ہمارے پیرنٹس آلریڈی ہمارا ریلیشن شپ ہیں، ہمارے بہن بھائی اگر ہیں تو وہ ہمارا ریلیشن شپ ہیں، ہمارے کزنز ہیں، ہمارے خالہ خالو، چچا چچی، ماموں مامی، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیر از اے ہول لسٹ آف ریلیشن شپس جو کہ ہمیں آنکھ کھلتے مل جاتے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد ملنے ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ تو دیر نتھنگ مچ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ ایکسیپٹ دیٹ وی جسٹ ایکسیپٹ دیم، اور ہم ان کو مینیج کر لیں۔ لیکن ایز وی گرو، اور پھر ہمارے اپنے ریلیشن شپ بھی بنتے ہیں، یعنی جب بچہ اسکول جاتا ہے یا اسکول جانے سے بھی پہلے جب اس کا سوشل انٹریکشن دوسرے اپنے جیسے بچوں سے، اپنی عمر کے بچوں سے شروع ہوتا ہے، تو آبویسلی ایک ریلیشن شپ بننا شروع ہوتا ہے، اور پھر اس ریلیشن شپ کی مینجمنٹ اس بچے کے ذمے ہے نا، بیسکلی دونوں جو 2 3 4 6 بچے اسکول جاتے ہیں تو پھر سوشل انٹریکشن کا ذرا دائرہ بڑا ہو جاتا ہے، اور بڑے ہوتے ہیں، پھر ہائر اسکول ہے، پھر کالج ہے، یونیورسٹیز ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے جہاں پہ ہمارے ریلیشن شپ بنتے رہتے ہیں۔ دیر از ایمپل اپرچونٹی دیٹ وی آر ڈیلنگ ود سیورل پیپل، یعنی کلاس میں 50-60 لوگ، آس پاس بھی اور بہت سارے لوگ ہیں، ان 50-60 کے جاننے والے اور بھی لوگ ہیں، تو وی گیٹ ایکسپوزڈ ٹو ہنڈریڈز آف پیپل بیسکلی۔ اور اس کے بعد پھر جب ہم ورک پلیس پہ آتے ہیں تو ہمارے کولیگس ہیں، ہمارے سینئرز ہیں، ہمارے جونیئر تو ہم خود ہی ہوتے ہیں، ہمارے پیئرز ہیں، کو اور بھی ہم جیسے انٹری لیول کے لوگ ہوں گے، تو یہ سب ریلیشن شپ پھر بنتے جاتے ہیں۔ تو یہ ایکوائرڈ ریلیشن شپس ہیں، یعنی ہماری چوائس ہے نا کہ ہم بالکل منہ بسور کے منہ بند کر کے ہم بیٹھے رہیں اور ہم کسی سے بات نہ کریں اور ہم کہیں کہ جی مجھے کوئی نہیں چاہیے، پلیز ڈونٹ ٹرائی ٹو ریلیٹ ٹو می، یا میرے ساتھ خواہ مخواہ تعلق جوڑنے کی کوشش مت کیجیے۔ دیر آر سم پیپل، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ کرتے ہیں، ان بیچاروں کا قصور نہیں ہوتا، وہ ریلیشن شپ مینیج نہیں کر پاتے، ان کا ایموشنل میک اپ کو کچھ، جیسے آٹزم میں ایک سچویشن ہے، برلینٹ پیپل، ویری انٹیلیجنٹ، لیکن یہ والا پارٹ ہے یہ ان کا سم ہاؤ ڈیولپ نہیں ہوتا، اور اس میں ان کا کوئی فالٹ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ہے، اب اٹس جسٹ لائک اے پرابلم، جیسے اور بہت سے پرابلمز ہو سکتے ہیں، جیسے فزیکل ڈیزیزز ہو سکتی ہیں، جیسے اور معاملات ہیں۔
تو یہ ہمارے ریلیشن شپ نیچرل اور ایکوائرڈ، یہ نیچرل تو ہمیں ویسے ہی مل جاتے ہیں، ایکوائر ہم خود کر لیتے ہیں موسٹ آف دی کیسز میں، بیکاز دیر از اے لاٹ آف ایکسپوجر. اب ہر روز ایک کلاس والوں کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ رہا ہے یا بیٹھ رہی ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اگلے کئی مہینے اس سے سلام دعا بھی نہیں کریں گے، تو کچھ نہ کچھ بات تو ہوتی رہے گی. تو ریلیشن شپ ایکوائر ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جب ریلیشن شپ ایکوائرڈ ہو یا نیچرل ہو، اس کی مینجمنٹ ضروری ہے، کیونکہ بغیر مینجمنٹ کے ریلیشن شپس مرجھا جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، ان میں جان نہیں رہتی، باقی ان سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی. دیکھیں نا، یہ تو پرانی بات ہے نا کہ جی انسان از اے سوشل اینیمل، کیونکہ انسان اکیلا نہیں رہنا چاہتا، اس کو مشکل لگتا ہے اکیلے رہنا، وہ کمیونٹی میں رہنا چاہتا ہے، وہ سوشلی ریلیٹ کرنا چاہتا ہے. جو میسلو کی تھیوری، جو ہائرارکی کی اس کی جو ہائرارکی آف نیڈس کی جو تھیوری ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جب بیسک نیڈز روٹی کپڑا مکان پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سوشل نیڈ شروع ہوتی ہے کہ اب کوئی اور بھی ہو، کوئی ساتھ ہو، کسی سے کوئی تعلق ہو، اور اس کے بعد پھر آگے سائیکولوجیکل نیڈز اور جو کچھ بھی چلتا ہے. تو سوشل نیڈ ہماری انہیرنٹ ہے، ہماری ذات میں شامل ہے، اور اس لیے ہم ریلیشن شپ کے بغیر تو نہیں رہتے، رائٹ؟ اچھا، اب جو پہلا سب ڈومین ہے اس کا، وہ انفلوئنس کا ہے، ریلیشن شپ مینجمنٹ کا، کہ ہم کیسے لوگوں کو انفلوئنس کرتے ہیں یا ہوتے ہیں. دیکھیے نا، ہم بھی امپریشنیبل ہیں، لوگ بھی امپریشنیبل ہیں. یعنی ہم کوئی بات سنتے ہیں اور ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے تو وی گیٹ انفلوئنسڈ. ہم کوئی بات کہتے ہیں اور کسی اور کو بڑی اچھی لگتی ہے تو دے گیٹ انفلوئنسڈ ایکچولی. ہمارا کوئی بیہیویئر ایسا ہے جس سے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں، یہ ہمارا انفلوئنس ہے. ان کا کوئی بیہیویئر ایسا ہے جو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہم انفلوئنس ہوتے ہیں. ہمارا کوئی بیہیویئر ایسا ہے جو نہایت ناقص ہے اور نیگیٹو ہے، اس سے بھی دوسرے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں ان اے نیگیٹو وے. ان کا کوئی بیہیویئر ایسا ہے جو ہمیں سخت ناپسند آتا ہے تو بھی ہم انفلوئنس ہوتے ہیں. یعنی ہماری جو ایموشنس کا معاملہ ہے ریلیشن شپ میں، وہ کسی نہ کسی شکل میں اچھے یا برے طریقے سے پلے کرتا رہتا ہے. یعنی ہم سیٹسفائیڈ بھی ہیں، ڈس سیٹسفائیڈ بھی ہیں، خوش بھی ہیں، ناخوش بھی ہیں. لیکن یہ جو انفلوئنس ہم کر رہے ہیں ایک دوسرے کو انجانے میں، یعنی بہت ساری چیزیں ہم پلان کر کے نہیں کرتے انفلوئنس کرنا، وی جسٹ ریئیکٹ نارملی اور وی جسٹ ایکٹ نارملی. اب وہ ہمارا جو ایکٹ نارملی ہے یا ریئیکٹ نارملی ہے، اس سے دوسرے شخص پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، کس طرح سے وہ انفلوئنس ہو رہا ہے. بہت سارے کیسز میں تو وی ڈونٹ ایون بادر اباؤٹ دیٹ، بلکہ زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں. اور یہ ہمارے ہاں بڑا یعنی اعزاز بھی سمجھا جاتا ہے، اور جی میں تو منہ پہ بات مارتا ہوں، جی میری طرف سے وہ جو مرضی سوچے. دس از آئی ایم سوری بٹ کوئی ایسی خاص مناسب بات یہ نہیں ہے. یعنی دیکھیے نا، آپ منہ پہ بات مارنے والے کون ہیں؟ آپ کا ایک اپنا دائرہ ہے، اس کا ایک اپنا دائرہ ہے. جتنی فریڈم آپ کی ہے اتنی فریڈم آپ کی ہے، جتنی فریڈم آپ کو کہنے کی ہے اتنی فریڈم اس کو سننے کی بھی ہے، اور ایکسیپٹ کرنے کی بھی ہے کہ وہ بات آپ کی سنیں نہ سنیں، ایگری کرے نہ کرے، اس کے پاس بھی فریڈم ہے. تو اس لیے یہ جو اس قسم کے خیالات ہیں جو ہمارے یہاں ذرا زیادہ چلتے ہیں اور جن کو ہم ایز اے میٹر آف پرائیڈ بھی پریزنٹ کرتے ہیں، یہ ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. یہ مناسب نہیں ہے. یہ شو کرتے ہیں کہ ہمارے جو ایموشنل انٹیلیجنس کا لیول ہے وہ اچھا نہیں ہے بیسیکلی. سو پہلا جو سب ڈومین آ گیا جناب، یہ انفلوئنس ہے. دوسرا جو سب ڈومین ہے اس کا، وہ ہے کوچنگ اینڈ مینٹورنگ کا. اچھا، اب کوچنگ اور مینٹورنگ ہم ہمیشہ جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم ذرا پروفیشنل سیٹ اپ میں بات کرتے ہیں کہ جی میں فلاں کو کوچ کروں گا یا فلاں مجھے کوچ کرے گا. دیکھیے نا، میں نے ایز اے نوویس میں نے ایک انٹری پوزیشن پہ ایک جاب شروع کی، جب بھی کی. اب کسی نے مجھے کوچ کیا، میرے سینئرز نے مجھے کوچ کیا، جو میرے امیڈیٹ سینئر تھے انہوں نے مجھے ڈائریکٹلی کوچ کیا کہ کیسے کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا بات کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے، ہاؤ ڈو آئی کیری مائی سیلف، میرا مینرزم کیا ہونا چاہیے، اور کئی بیسیوں چیزیں ایسی ہیں جن پہ انہوں نے مجھے کوچ کیا. اس سے آگے چلے تو جب تھوڑی میری کوئی شکل صورت کچھ بہتر ہو گئی تو پھر اس کے بعد مینٹورنگ کا ایک مرحلہ ہے جس میں کئی لوگ مینٹور کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں، بعض اوقات جو نہیں بھی ہیں وہ بھی آپ کو مینٹور کر دیتے ہیں. اور مینٹورنگ از اے ویری کمپریہنسو تھنگ. اس میں وہ آپ کی پرسنالٹی کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی پروفیشنل کیپیبلٹی کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی آؤٹ لک کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو کوچنگ اور مینٹورنگ یہ صرف
پروفیشنل سیٹ اپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیے نا کہ اف یو آر اے فادر اور اے مدر اور آپ اپنے 2 سال کے بچے کو کیا کر رہے ہیں؟ کوچ ہی کر رہے ہیں. جب اس سے 3 سال کا ہو گیا تو وہ ٹیچرز اور آپ اور وہ مل جل کے اس کو کوچ کر رہے ہیں. یعنی اسکولوں میں لیسز باندھنا سکھاتے ہیں, تھوڑے اور بڑے ہو جائیں تو کچھ چھری کانٹا پکڑنا بھی سکھاتے ہیں, یا آپ گھر میں سکھا رہے ہیں یا اسکول میں سکھا رہے ہیں, کپڑے پہننا سکھاتے ہیں, پھر اپنے آپ کو ذرا پراپر تیار کرنا سکھاتے ہیں, بیہیویئر کو کیا اپروپریٹ ہے کیا نہیں, یہ سب کوچنگ کا حصہ ہے نا. کوچنگ از آن دا جاب, اور آن دا جاب سے مراد صرف جاب نہیں ہے, کوچنگ از آن دا لائف ایکچولی, کہ جیسے جیسے ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں کوچ کیے جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یوں نہیں, اس کو یوں کر لیں, یا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ شاید اس سے زیادہ بہتر ہو جائے گی. یہ سب کوچنگ کا پارٹ ہے. سو کوچنگ از ناٹ جسٹ اباؤٹ مینیجرز اینڈ سبارڈینیٹس اینڈ دس اینڈ دیٹ, یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے. مینٹورنگ بھی ایسے ہی. دیکھیں نا, ایز اے پیرنٹ یو کیپ آن مینٹورنگ یور چلڈرن ان مینی ویز ایکچولی. اف دے آر لکی انف ٹو ہیو گرینڈ پیرنٹس تو وہ بھی یہی کام کرتے ہیں, وہ پیرنٹس سے بھی زیادہ مینٹورنگ کا ہی کام کرتے ہیں زیادہ. اور وہ ظاہر ہے وہ دے گیو اے لاٹ آف افیکشن اینڈ آل دیٹ آلسو, بٹ دے ڈو اے لاٹ آف مینٹورنگ آلسو. اور ان کی مینٹورنگ بھی بڑی افیکٹو ہوتی ہے, چونکہ بہت ذرا سافٹلی, اکثر کیسز میں بڑی سافٹلی, بڑے پیار سے وہ باتیں سمجھا دیتے ہیں, اور بچے مان بھی لیتے ہیں بیکاز دے نو دے آر ویری بگ یو نو ان ایج. تو ان کا ذرا کہا ہوا ذرا, اور پلس ان کے ساتھ ان کا نارملی کوئی کانفلکٹ نہیں ہوتا نا. پیرنٹس کے ساتھ تو کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے نا, ڈس ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں کہہ دیا مجھے, فلاں کیوں کر دیا, اس سے کیوں روک دیا. تو ان کے ساتھ چونکہ نارملی نہیں ہوتا تو ان کی مینٹورنگ کا اسکوپ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے, اور مینٹورنگ زیادہ افیکٹو بھی ہو جاتی ہے. سو مینٹورنگ اور کوچنگ یہ کانسٹنٹ ایکٹیویٹی ہے لائف کی. جاب میں یہ فارملائز ہو جاتی اور باقاعدہ یعنی اسپیسیفکس پہ کوچ کیا جاتا ہے. مینٹور بھی کوئی اچھا مینٹور مل جائے تو سینئرز میں سے کرتے ہیں, لیکن بہرحال آرگنائزڈ, ڈس آرگنائزڈ, انٹیگریٹڈ, بغیر انٹیگریشن کے, کسی ترتیب کے بغیر, بہرحال مینٹورنگ اور کوچنگ ہر شخص کی ہوتی ہے. اب ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کتنا چینج کرتے ہیں مینٹورنگ اور کوچنگ کے جواب میں, اور ہم اپنی ذات کی حد تک جب ہم اس قابل ہیں, جو کہ ہم بہت ارلی اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی کسی کو کوچ کر سکتے ہیں, ہم بھی کسی کو مینٹور کر سکتے ہیں, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, کیا ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ دونوں جہتیں ہیں اس کی ریلیشن شپ مینجمنٹ کے سب ڈومین ہونے کے ناطے سے, کہ دونوں چیزیں چاہیے. یعنی اگر کوئی ہمیں مینٹور کرے تو بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, کوچ کرے تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے, اور جہاں جہاں ہمارے پاس پاسبلٹی ہے ہمیں بھی کوچ کرنا چاہیے لوگوں کو, ہمیں بھی مینٹور کرنا چاہیے. تو یو کین امیجن, اگر آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے اور اپنے ذرا ایک تھوڑا سا امیجن کیجئے کہ ریلیشن شپس اگر اس نوعیت کے ہوں کہ ہم کانشیسلی کوچ اور مینٹور ہو بھی رہے ہیں, کوچ اور مینٹور کر بھی رہے ہیں, اینڈ ایوری بڈی از فیلنگ گڈ اباؤٹ اٹ, سو کس قدر ایک یعنی ایک اچھا انوائرمنٹ کریٹ ہوگا, پازیٹیو اور بہت ہی ہیلدی اور بہت ہی انرجائزنگ قسم کا انوائرمنٹ کریٹ ہو رہا ہوگا. یہ اس کا دوسرا سب ڈومین ہے. اس کا تیسرا سب ڈومین ہے اس کا کانفلکٹ مینجمنٹ. یہ تو خیر ظاہر ہے, وی آل نو کہ کانفلکٹس آر باؤنڈ ٹو ارائز. کچھ کانفلکٹس جو ہیں وہ ویو پوائنٹس کے کانفلکٹس ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ یہ سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ شاید بعض اوقات صرف وینٹیج پوائنٹ کا ہی کانفلکٹ ہوتا ہے کہ میں نے کسی اور طرح دیکھا اور آپ نے کسی اور طرح دیکھا. کچھ بلیف سے ریلیٹڈ کانفلکٹس ہیں کہ میرا یہ بلیف ہے اور آپ کا یہ بلیف ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ریلیجن, اٹ کین بی اباؤٹ پالیٹکس, اٹ کین بی اباؤٹ سوشل ویلیوز, اٹ کین بی اباؤٹ اینی تھنگ, کہ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں, میرا تو یہ یقین ہے اور آپ کا کچھ اور یقین ہے, تو میرا اور آپ کا کانفلکٹ ہو سکتا ہے. انٹرسٹ بیسڈ کانفلکٹ سب سے زیادہ کامن ہے, چونکہ میرا انٹرسٹ کچھ اور ہے, آپ کا انٹرسٹ کچھ اور ہے, اور ہو سکتا ہے ہمارے انٹرسٹ ریکنسائل نہ کرتے ہوں, کانفلکٹ میں آتے ہوں, تو لہذا کانفلکٹ تو ہو کے رہیں گے. یعنی اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کر لے, تہیہ کر لے کہ میں کانفلکٹ میں نہیں جاؤں گا, تو یہ بہت ہی کو بڑا جہاد قسم کا کام ہے کہ وہ ہر کانفلکٹ کی سچویشن میں خاموش ہو جائے, برداشت کر لے, چپ کر لے, جو بھی کر لے, یعنی اس کو لیٹ گو کر دے اس کو کسی طرح سے کہ کانفلکٹ رائز نہ ہو. لیکن یہ ہیومن نہیں ہے. ہیومن یہی ہے, نارمل نیچرل یہی ہے کہ کانفلکٹس ہوں گے, اور وہ شروع سے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی بچے جب چھوٹے سے بھی ہوتے ہیں
تو تب سے ان کے کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے آبویسلی جو بھی ان کا کیئر گیور ہے, پیرنٹس نارملی, یا کوئی اور ہے, کوئی میڈ ہے, کوئی آیا ہے, جو بھی جن کا جو بھی سسٹم ہے, تو کانفلکٹ تو وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. پھر آگے تھوڑے اور بڑے ہو گئے تو کانفلکٹس کی نیچر چینج ہو جاتی ہے, اسکول, کالج, ایوری ویئر, جاب, تو کانفلکٹ از اے ایوری ڈے افیئر. لیکن کانفلکٹ کو مینیج کیسے کرنا چاہیے, یہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کا بیسکلی ریلیشن شپ یہ ہے یہاں پہ, کہ کیا کانفلکٹ پہ ہم کس قسم کا سٹینس لیں گے, وٹ ایور دی کانفلکٹ از, ایون اف اٹ از ویری سیریس کانفلکٹ, ایون اف اٹ از اے ویری کو بہت ہی یعنی کروشل قسم کا کانفلکٹ ہے, تو ظاہر ہے ہر کانفلکٹ کی امپورٹنس الگ ہے نا. یعنی اگر معاملہ صرف نظریے کا ہے کہ نہیں یار آپ یہ سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں, تو شاید آپ جلدی سے لیٹ گو کر دیں گے اس کو کہ خیر ٹھیک ہے چلیں یار آپ اپنا, یو کیری آن ود یور اون تھنکنگ اینڈ آئی ول کیری آن ود مائی اون تھنکنگ. ٹھیک ہے, کوئی ضروری نہیں ہے ہمارا ایگری کرنا ایک دوسرے سے, لیکن انڈرسٹینڈ کرنا پھر بھی ضروری ہے, جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک دوسرے کا ویو پوائنٹ سمجھنا ضروری ہے. ایمپیتھی اس لیے ضروری ہے, ایگری کرنا قطعاً ضروری نہیں, انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. پہلا سٹیپ کانفلکٹ مینجمنٹ کا یہی ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ تو کر لیں کہ دوسرا کیا کرنا چاہتا ہے, اور پھر اس سے آگے چلیں تو پھر اس پہ ایکسیپٹنس یا نان ایکسیپٹنس کی بات آتی ہے, سیویرٹی کی بات آتی ہے کہ کانفلکٹ کی نیچر کیا ہے. دیکھیں نا, بڑی بڑی لٹیگیشنز ہوتی ہیں, مقدمے بازیاں ہوتی ہیں, جائیداد کے جھگڑے ہیں, رشتہ داری کے جھگڑے ہیں, اور بہت طرح کے جھگڑے ہیں, اور ان میں کوئی ریکنسیلیشن کی صورت پیدا نہیں ہوتی. فائن, اٹس اوکے. کانفلکٹ کی ریزولوشن ہمیشہ ریکنسیلیشن میں نہیں ہوتی. یہ ایک شاید مس نومر ہے کہ جی ہر کانفلکٹ ریزالو ہو جائے گا. وہ ریزالو ہوگا لیکن اس طرح ہوگا کہ وہ الگ الگ ہو جائیں گے, کچھ یعنی جو بھی ان کے درمیان طے پائے گا, کوئی واسطہ نہیں رکھیں گے آپس میں, حصے بکھرے کر لیں گے, جو بھی کریں گے, یعنی وہ کانفلکٹ سیز کر دے گا ایگزسٹ کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آل از ویل ایکچولی. ہاں, آل از ویل ٹو دی ایکسٹینٹ کہ لڑائی بند ہو گئی, ٹھیک ہے, لیکن اب اتنے بڑے بڑے انٹرنیشنل کانفلکٹس ہوتے ہیں, وہ سمر کرتے رہتے ہیں, ریزالو تو نہیں ہوتے, کئی سال ریزالو نہیں ہوتے وہ, لیکن بوتھ پارٹیز ایگری ٹو اے سرٹن ٹروس کہ اچھا یہ فی الحال تو ہم یہ روک دیں نا, یہ کر لیں اور یہ نہ کریں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. ظاہر ہر کسی کے انٹرسٹ ہیں جو نہیں لوز کوئی کرنا چاہتا. تو کانفلکٹ مینجمنٹ میں پہلا سٹیپ انڈرسٹینڈ کرنے کا ہی ہے, ایگری کرنے کا نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر ایمیکیبلی کوئی ایسا حل نکالنے کی کوشش ہے جس سے جو بھی طے پانا ہے وہ طے وہی پائے گا, لیکن بغیر لڑائی جھگڑے کے طے پا جائے. دیکھیں نا, فرض کیجئے اف دیر از اے کیس آف پراپرٹی ڈویژن, تو جو اس کی پراپرٹی ڈویژن لاجیکلی بنتی ہے وہ ہو کے رہے گی, اور ظاہر ہے اس کو روک نہیں سکیں گے آپ, سوائے بجائے اس کے کیا 25-30 سال کورٹس کچہری میں پھرتے رہیں اور بے شمار پیسے اس کے اوپر لگا دیں, تو وہ تو ہو کے رہے گا. تو ایمیکیبلی اس کو سیٹل کر لیں تو بہرحال زیادہ بہتر ہے, کرتے نہیں ویسے ہم لوگ. اسی طرح سے جو میرائٹل کیسز ہیں, ڈیورس وغیرہ کے کیسز ہیں, وہ وہاں بھی یہی معاملہ ہے کہ جب پتہ ہے کہ نہیں رہ سکتے تو پھر ایمیکیبلی الگ ہو جانا چاہیے. باقی اللہ خود بھی فرماتا ہے کہ وہ دونوں کے لیے رستے نکال دے گا جو بھی ہے اس کا, تو لیکن وہ نہیں ہوگا. یعنی جو خواتین بیچاری خلا کے لیے اپلائی کرتی ہیں تو ان کے جو شوہر ہیں وہ کئی سال ان کو لٹکاتے رہتے ہیں, دے ڈونٹ وانٹ ٹو ریلیز دیم, نہیں ان کی جان چھوڑنا چاہتے, نہ انہیں رکھتے ہیں نہ انہیں نکالتے ہیں. ظاہر ہے وہ ویسے بھی ان کے ساتھ نہیں رہتی, وہ الگ ہو چکی ہوتی ہیں, لیکن وہ صرف ان کو تنگ کرنے کے لیے کئی سال لگا دیتے ہیں. تو یہ کانفلکٹ مینجمنٹ, یہ ایموشنل انٹیلیجنس یا ایموشنل اویئرنیس یا ریلیشن شپ مینجمنٹ کی اسپرٹ کے خلاف ہے. سو کانفلکٹ مینجمنٹ از اے ویری بگ ایریا, کیونکہ اس کی بہت ڈائمینشنز ہیں, اور یہ بہت سیریس قسم کی ڈائمینشنز ہیں اس کی, یعنی بالکل لائف اینڈ ڈیتھ ایشوز بھی شامل ہیں اس کے اندر بہت سارے کیسز میں. بٹ دیر ہیز ٹو بی سم مینجمنٹ. کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ ہی ہوں گے نا, تو جو بھی ہیں ان کو کر لینا چاہیے ان کو, اور تاکہ یہ زندگی آگے چلتی جائے پھر, بیکاز لائف نیور اسٹاپس ایکچولی, اٹ ہیز ٹو موو فارورڈ, تو تاکہ چلتی جائے آگے پھر. وہ آج کی نشست ہم یہاں روکتے ہیں, لمبی بات ہو گئی ہے, کچھ تھوڑی سی مزید ہو جائے گی. جو باقی 2 سب ڈومینز ہیں, ویل ٹاک اباؤٹ دیم ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو, آمین.